بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی گلفشاں تھا۔ شہزادی گلفشاں اپنی خوبصورتی، خوش اخلاقی اور عقل مندی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی، اور کئی ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر بادشاہ ان شہزادوں کی طرف سے آنے والے ہر رشتے کو نامنظور کر دیا کرتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ شہزادے خوبصورتی یا بہادری میں کسی سے کم تھے۔ بادشاہ کے پاس ان رشتوں سے انکار کی صرف ایک ہی وجہ تھی۔ شہزادی گلفشاں چونکہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کی شادی کسی دور دراز کے ملک کے شہزادے سے ہو جائے اور وہ اس سے جدا ہو کر دور چلی جائے۔ بادشاہ نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی اپنے ملک کے ہی کسی اچھے سے نوجوان سے کر دے گا اور اس کا محل اپنے محل کے برابر میں بنوا دے گا تاکہ وہ دونوں اس میں رہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے نہایت ماہر معماروں سے محل کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی۔ بادشاہ اپنی ملکہ سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ ویسے تو وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھا، حکومت کے امور میں بہت دلچسپی لیتا تھا اور اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں رہتا تھا، مگر اس کی اس ضد نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ شہزادی کی شادی کسی دور دراز ملک کے شہزادے سے نہیں کرے گا۔ ملکہ اس کو لاکھ سمجھاتی کہ لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں، ایک روز ان کو اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے، مگر بادشاہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ ایک روز جب اس موضوع پر بات ہو رہی تھی تو ملکہ نے بادشاہ کو اپنی مثال دی کہ وہ 7 سمندر پار ایک ملک کی شہزادی تھی، مگر بادشاہ سے شادی کر کے اسے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آنا پڑ گیا تھا۔ بادشاہ اس بات پر قائل تو کیا ہوتا، مسکرا کر بولا، ملکہ، اگر آپ کے ابا بھی آپ سے اتنی محبت کرتے جتنی کہ ہم شہزادی گلفشاں سے کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بیاہ کر اتنی دور نہیں بھیجتے۔ ملکہ نے یہ بات سنی تو منہ پھلا کر بولی، جہاں پناہ، آپ کو پتہ ہے میرے ابا حضور میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی تھی تو وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے منہ سے ایک نامناسب بات نکل گئی ہے جس سے ملکہ کے دل آزاری ہوئی ہے۔ اس نے کہا، پیاری ملکہ، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے مذاق ہی مذاق میں ایک غلط بات کہہ دی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام باپ اپنی بیٹیوں سے یکساں محبت کرتے ہیں۔ ملکہ نے بادشاہ کی شرمندگی محسوس کر کے نرمی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہماری شہزادی ملک فارس کے شہزادے احمر کو پسند کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑے دن پہلے ہمارے ملک میں آیا تھا۔ دونوں حالانکہ چند روز ہی ایک ساتھ رہے تھے، مگر اتنے کم عرصے میں ہی آپس میں کافی گھل مل گئے تھے۔ اس کی ماں نے شہزادی کا رشتہ بھی مانگا تھا، مگر آپ نے کہہ دیا تھا کہ سوچ کر جواب دیں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ ہاں کر ہی دیجئے، شہزادہ احمر ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کی بات کا جواب تو نہیں دیا، صرف اتنا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، ملکہ، تم اس سلسلے میں جلد ہی خوشخبری سنو گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو کمرے سے نکل گیا اور ملکہ دھک سے رہ گئی کہ جانے بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا، بہت عقل مند، وفادار، بادشاہ کا جانثار۔ وزیر کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس کا نام شہریار تھا۔ وہ تلوار بازی اور نیزے بازی میں یکتا تھا۔ صورت شکل اس کی ایسی تھی کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ شہزادی گلفشاں اور شہریار کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تعلیم و تربیت اور تلوار بازی وغیرہ کی تربیت شہزادی گلفشاں کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بھی تھے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک کنیز بھاگی ہوئی ملکہ کے پاس آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ملکہ عالیہ، جلدی سے آئیے، شہزادی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز کی بات سن کر ملکہ گھبرا گئی اور دوڑ کر شہزادی کے کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا شہزادی گلفشاں آنکھیں بند کیے
اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بے خبر سو رہی ہے۔ ملکہ نے غصیلی نظروں سے کنیز کی طرف دیکھا اور بولی، شہزادی تو سو رہی ہے، تم کہہ رہی ہو کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کنیز خوف سے تھر تھرا کر کانپنے لگی اور بولی، ملکہ حضور، شہزادی صاحبہ اچھی خاصی مجھ سے باتوں میں مصروف تھیں کہ اچانک انہوں نے ایک چیخ ماری اور بستر پر گر پڑیں۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دیں مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات سن کر ملکہ کو بھی تشویش ہوئی۔ اس نے پہلے تو شہزادی کو ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کی، پھر جب کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو اس نے بادشاہ کو اطلاع کروائی۔ شہزادی کی خراب طبیعت کے بارے میں سن کر بادشاہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بھاگا بھاگا آیا اور محل کے تمام طبیبوں کو طلب کر لیا۔ وہ سب شہزادی کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک طرف وزیر زادہ شہریار بھی منہ لٹکائے خاموش کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب طبیبوں نے معائنہ ختم کیا تو وہ خاصے مایوس تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ شہزادی کا مرض ان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ بادشاہ نے اسی وقت ملک کے دوسرے حکیموں اور طبیبوں کو بھی طلب کر لیا اور شہزادی کو دکھایا گیا مگر سب بے سود رہا۔ شہزادی کا مرض کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور وہ بدستور اپنے بستر پر بے سود سوتی رہی۔ اسی پریشانی میں شام ہو گئی۔ اگلے روز مایوس ہو کر بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادی کو نیند سے بیدار کرے گا شہزادی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ اس اعلان کا سن کر کوئی بھی حاضر نہیں ہوا۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جب بڑے بڑے حکیم اور طبیب اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تو وہ کیا کر لیں گے۔ اس صورتحال سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان تھے۔ ان کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی کہ ایسے میں ایک جوبدار نے آ کر اطلاع دی کہ ملک فارس کا شہزادہ ایمر آیا ہے اور شہزادی کے علاج کے سلسلے میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نا امید بادشاہ کی امید بھی باقی تھی۔ اس نے شہزادے ایمر کو فوراً ہی اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ محل کے پہرے دار اس کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بادشاہ اس سے پہلے بھی ملا ہوا تھا۔ چند روز قبل وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ اس کے محل میں آیا تھا۔ شہزادہ ایمر نے جھک کر بڑے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور بولا، جہاں پناہ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلا ہوا تھا۔ منادی کرانے والوں سے سنا کہ شہزادی صاحبہ نیند سے نہیں جاگ رہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے گفتگو کرنے کے انداز اور وجاہت نے بادشاہ کو بے حد متاثر کیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر اس خوبرو شہزادے نے اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا تو وہ ضرور اسے اس کی شادی کر دے گا۔ پھر بھی اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک سوال کیا، تم تو ایک شہزادے ہو، حکمت کے کاموں سے تمہارا کیا واسطہ؟ شہزادے ایمر نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ، شہزادی صاحبہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہارا مطلب ہے یہ کسی جادوگر یا دیو وغیرہ کا چکر ہے؟ شہزادہ ایمر نے نفی میں سر ہلا کر کہا، جی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس نے ہیرے جواہرات سے مرصع ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈبیا نکالی اور اسے بادشاہ کو دکھلا کر بولا، شہزادی صاحبہ کو کچھ بھی ہوا ہو، ان کا علاج اس ڈبیا میں بند ہے۔ بادشاہ حیرت اور دلچسپی سے اس ڈبیا کو دیکھنے لگا۔ ایمر کی بات میں جانے کیا بات تھی کہ ملکہ کو بھی امید ہو گئی کہ اس کی بیٹی اب ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر زادہ شہریار بھی وہاں تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے شہزادے کی باتیں سن رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد بادشاہ اور وہ سب لوگ اس کمرے میں آئے جہاں شہزادی موئے خواب تھی۔ شہزادے ایمر نے بغور شہزادی کو دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ خوبصورت ڈبیا کھول کر اس میں سے ایک پر نکالا۔ وہ پر حسین و جمیل رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہزادے ایمر نے اس پر کو شہزادی کے تلووں سے لگایا۔ جیسے ہی پر نے اس کے تلووں کو چھوا، شہزادی کو ایک ہلکی سی چھینک آئی اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔
اور حیرانی سے سب کو دیکھنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ کے منہ سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی۔ بادشاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہزادی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ابا حضور، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کچھ نہیں میری بیٹی، تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر بادشاہ نے شہزادہ احمر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، شہزادے، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ یہ خبر تھوڑی ہی دیر میں پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ اس خوشی میں بادشاہ نے غریبوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ چند روز کے بعد حسب وعدہ شہزادہ احمر اور شہزادی گلفشاں کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی۔ رخصتی کے وقت شہزادی بادشاہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی تو بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی، ہم غلطی پر تھے۔ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک روز اپنے گھر جانا پڑتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری شادی احمر جیسے خوبصورت اور ذہین شہزادے سے ہوئی ہے۔ ملکہ شہزادی کی جدائی سے رنجیدہ تو تھی، مگر اس بات پر بھی خوش تھی کہ بادشاہ نے شہزادی کی شادی کے سلسلے میں اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ اس نے بھی شہزادی کو گلے سے لگا کر بہت ساری دعائیں دیں۔ اس موقع پر سارے وزیر، مشیر اور دوسرے ملازمین وہاں جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بے شمار قیمتی تحفے دیے اور 100 سپاہیوں کا دستہ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ روانہ کر دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے شہزادی نے چاروں طرف دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ جلد ہی اس کی نگاہ وزیر زادے شہریار پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں سر جھکائے اداس کھڑا تھا۔ شہزادی دوڑ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولی، شہریار بھائی، اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو میری شادی کبھی بھی شہزادہ احمر سے نہیں ہوتی۔ آپ نے اتنی اچھی ترکیب بتائی تھی کہ ابا حضور اپنی شرط سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ شہریار مسکرا کر بولا، میں نے بہت ساری کہانیوں میں سن رکھا تھا کہ کوئی شہزادی جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی ہے تو بادشاہ سلامت یہی اعلان کرواتے تھے کہ جو شہزادی کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا اس کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تم جھوٹ موٹ کی سوتی ہوئی بن جاؤ اور شہزادہ احمر تمہیں ٹھیک کر دے۔ اس نے بھی بڑی مہارت سے اپنا کام کیا تھا۔ بادشاہ سلامت کو ذرا بھی شک نہیں ہو سکا تھا۔ اب تم سے یہی کہنا ہے کہ وہاں جا کر ہمیں بھول نہیں جانا۔ اس کی بات سن کر شہزادی نے اداسی سے کہا، میں ابا حضور کو، امی حضور کو اور شہریار بھائی آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ڈھلک گئے۔ شہزادہ احمر بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شہریار خاموش ہوا تو اس نے کہا، شہریار، تم ایک اچھے اور سچے دوست ہو۔ تم اگر وہ ترکیب نہ بتاتے اور میری شادی شہزادی سے نہ ہوتی تو میں خود سچ مچ کا سوتا شہزادہ بن گیا ہوتا۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شہریار کو گلے سے لگا لیا۔ شہریار نے شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر یہ قافلہ شہزادی کو لے کر پردیس روانہ ہو گیا۔ جزاک اللہ۔